الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے، ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. محترم حضرات، یہ بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جب کوئی خاص نعمت دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو بھی جھنجھوڑتے ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید میں ہی اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نعمتوں سے نوازا تھا، تو اس سے پہلے ان کو بھی آزمایا. فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں، اور وہ اس میں 100% یعنی 100% کامیاب ہو گئے. پھر کیا نتیجہ نکلا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم، میں آپ کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو امامت ملنے سے پہلے آزمائے گئے. اللہ نے اپنے مقبول بندوں کو آزمایا. اتنی آزمائشیں آئیں کہ قرآن مجید نے گواہی دی مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. ان پر اس قدر آزمائشیں آئیں، تنگی آئی، سختی آئی، اور اس طرح ان کو جھنجھوڑا گیا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ. یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. جب اس نقطے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے چنے ہوئے بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور ان کو اچھی طرح جھنجھوڑا گیا. اور بات سچی بھی ہے، کیونکہ ہم نے ایک مٹی کا برتن لیتے ہیں تو ہم اس کو بھی ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ کچا ہے پکا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری تھی. اللہ رب العزت نے آپ کو قریش کے قبیلے میں پیدا فرمانا تھا، تو آپ کی 3 قریبی شخصیات کو مشقتوں میں ڈالا گیا. نمبر 1، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی آزمائش دی گئی. انہیں آپ کا دادا ہونے کی سعادت حاصل ہونی تھی. عبد المطلب بہت خوبصورت آدمی تھے. جب وہ پیدا ہوئے ان کے کچھ بال پیدائشی طور پر سفید تھے. اسی نسبت سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا. اللہ کی شان کے کچھ عرصے کے بعد ان کے والد وفات پا گئے. ان کی والدہ کا نام سلمہ تھا. وہ مدینہ منورہ آ گئی. بچہ اپنی والدہ کے پاس پرورش پاتا رہا یہاں تک کہ ابتدائی جوانی کی عمر کو پہنچا. مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک شخص کسی کام کے لیے مدینہ گیا تو اس نے چند لڑکوں کو 3 اندازے کا مقابلہ کرتے دیکھا. ان میں سے ایک نوجوان جو دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور جس کی شخصیت بھی تھی، اور جب وہ نشانہ لگاتا تو ٹھیک نشانے پر تیر لگتا. پھر وہ خوشی سے اشعار پڑھتا لوگوں میں مکہ کے رہنے والے قبیلہ قریش کا فرزند ہوں، میرے نشانے ٹھیک لگتے ہیں. حارثی کو اس پر بڑا پیار آیا. چنانچہ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ مکہ میں پیدا ہوا تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کا والد فوت ہو گیا. یہ اپنی والدہ کے ساتھ یہاں اپنے ننھال آیا ہوا ہے. وہ ان کے سارے قبیلے والوں کو جانتا تھا. واپسی پر اس نے آ کر ان کے چاچا جن کا نام مطلب تھا کہا کہ تم اتنے مہمان نواز ہو، اتنے سخی اور اتنے اچھے اخلاق والے ہو، کیا تمہیں پتا نہیں کہ تمہارا بھتیجا کتنی مشکل وقت میں گزر رہا ہے؟ اسے اپنے پاس لاؤ اور اس کی اچھی تربیت کرو.
اس شخص نے انہیں بڑا اگیرتا کیا کہ اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہیں لاؤں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ مطلب مدینہ آئے اور ان کی والدہ سے بات کی کہ خاندان والوں نے بھی ماں کو سمجھا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اگر یہ تمہارے پاس رہے گا تو صحیح معنوں میں عزت کا مقام نہیں پا سکے گا، اور اگر وہ دلیہال میں چلا جائے گا تو ان کا بڑا قبیلہ ہے اور وہ اشراف ہے، اس لیے وہاں اس کا نمایاں مقام ہوگا۔ چنانچہ انہیں شیبہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ خوبصورت نوجوان پیچھے بیٹھا ہے اور اس کے چچا آگے بیٹھے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کسی بندے نے دیکھا تو وہ سمجھا کہ مطلب اپنے لیے غلام لائے ہیں، تو اس نے ان کو عبد المطلب کہہ دیا۔ اس کے بعد یہ نام ایسا معروف ہوا کہ ان کو شیبہ کی بجائے عبد المطلب کہا جانے لگا۔ یہ ان کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا واقعہ ہے۔ اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے یتیمی کے دن تو دکھائے، مشقتوں کے دن تو دکھائے، مگر ان کے بعد ان کو انعام ملنا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو انعام کیا ملا؟ ان کو خواب آیا کہ فلاں جگہ پر زمزم ہے، اگر وہاں سے زمین کھودوں تو بس چشمہ نکل آئے گا۔ ان دنوں مکہ مکرمہ میں پانی نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل تھا، نہ جینے کو پانی نہ پینے کو پانی۔ چنانچہ عبد المطلب نے زمین کی کھدوائی شروع کی، وہ اکیلے ہی زمین کھودتے رہے۔ بالآخر وہ دن بھی آیا جب انہوں نے زمزم کے چشمے کے دہانے پر بڑی چٹان کو توڑا اور نیچے سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بیت اللہ کا متولی بنا دیا، صدر بنا دیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت اللہ کا متولی بنانا تھا، اس لیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل اور تنگی کے حالت دکھائی۔ یہ تربیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آج ہم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے، اگر کسی پر ذرا سی مشقت کے دن آنے لگے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اللہ سے دور ہو گیا اور اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے، تنگی آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جب آپ اس کی آزمائش میں کامیاب ہوتے، جب آپ اس اللہ اپنے بندے کو قریب کرنا چاہتے تو وہ دیکھتا ہے کہ کتنے صبر والا بندہ ہے، کتنے اور شکر والا بندہ ہے۔ مصیبت میں بھی شکر ادا کرنا ہے اور نعمتوں میں شکر ادا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب جا کر ہم سے راضی ہوتا ہے۔ اس کو کتنی بڑی غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، کہ پیسے ملنے کو اللہ تعالیٰ کی خوشی سمجھتے ہیں اور پیسے کے کم ہونے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کے راضی ہونے کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے، پیسوں کے ساتھ نہیں۔ اگر زندگی شریعت کے مطابق ہوگی تو اللہ رب العزت راضی ہوں گے، اور اگر زندگی شریعت کے خلاف ہوگی تو کروڑ پتی نہیں، ارب پتی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ یہ کھلی کھلی بات ہے۔ اب عبد المطلب کے اوپر آزمائش آئی، ان کو انعام مل گیا۔ اب عبد المطلب کے بعد عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ یعنی ہمارے نبی کے والد صاحب، جن کے اوپر آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ عبد المطلب نے منت مانگی کہ اگر میرے 10 بیٹے پیدا ہوئے تو میں ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ کی شان دیکھو، 10 بیٹے بھی مل گئے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اپنی قسم کو پورا کروں، لیکن بیٹوں میں سے کس کو ذبح کروں؟ اس لیے قرآن ڈالا۔ قرآن ان بیٹوں میں سے ایسے بیٹے کے نام آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا، جس کا نام عبداللہ تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی بچے کو ذبح نہ کرو، بلکہ بچے اور اونٹوں کے درمیان تم قرآن ڈال لو۔ چنانچہ انہوں نے بچے کے نام اور 10 اونٹوں کے نام قرآن ڈالا، مگر قرآن نکلا عبداللہ کے نام۔ پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 اونٹ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جب 100 اونٹوں کی تعداد رکھی گئی تو اب قرآن اونٹوں کے نام آنے گئے، یعنی ذبح کرنا ہے کس کو؟ عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا ہے، ہمیں اب 100 اونٹوں کو ذبح کرنا ہے۔ چنانچہ عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا اللہ کے راستے میں، اس لیے عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کو ان کے والد نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی نیت کی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بدو آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا یبن ذبیحین، تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ہاں میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور وہ ذبیح اللہ تھی، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ بھی ذبیح اللہ تھی۔
حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے تو ان کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر لوگوں کو رشک آتا تھا۔ یہود بے بہبود نے اپنی کتابوں میں نشانیاں پائی تھی، چنانچہ ان کو پتا تھا کہ جو شخص نبی آخر الزمان کا والد بنے گا اس کی پیشانی پر نور چمکے گا۔ چنانچہ یہودیوں کی عورتیں بھی ایسے نوجوان کو تلاش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ سے مدینہ جانے لگے تو راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ فرمایا میں تو اس طرح نکاح نہیں کر سکتا، یعنی وہ فاطمہ جو حضرت عبداللہ سے یعنی ہمارے نبی کے والد سے کہی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر نکاح نہیں کر سکتے تو ویسے ہی میرے ساتھ ملاقات کر لو، ایسے ہی ملتے رہو مجھ سے۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا جو انسان کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ واقعی جن پشتوں میں نبوت کا نور آگے منتقل ہوتا ہے وہ کبھی زنا جیسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں بنو زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا۔ ان کی جن جوان لوگوں میں لڑکی تھی جس کا نام آمینہ تھا، یعنی ہمارے نبی کے والدہ، وہ بہت اچھے اخلاق والی، بہت ہی نیک تربیت والی، نیک فطرت والی بچی تھی، شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، بہت ہی نیک تھی اور ہر نعمت اس کے پاس تھی۔ چنانچہ اسے حضرت عبداللہ کے لیے پسند کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو یہی فاطمہ نامی عورت نے پھر حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہنے لگی اب آپ کے چہرے پر وہ نور نظر نہیں آ رہا ہے جو مجھے پہلے نظر آتا تھا، یعنی آپ کے نکاح سے پہلے وہ جو نور آپ کی جو پیشانی پہ نظر آتا تھا، جو نبوت کا نور تھا، وہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ نور کہاں چلا گیا؟ نبی حضرت آمینہ کے بدن میں چلا گیا، یعنی رحم میں چلا گیا۔ حقیقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد سے اپنی والدہ کے بدن میں منتقل ہو گئے، کیونکہ وہ نور کس کا تھا؟ وہ نور نبی علیہ السلام کا نور تھا۔ جب شادی ہو گئی، جب ملاقات آپس میں ہوتی ہے شادی کے بعد، تو جب وہ نور کس میں منتقل ہوگا؟ حضرت آمینہ کے اس میں پیٹ میں چلا گیا جو نبی علیہ السلام ہے۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے کہ عبد المطلب پر بھی امتحان آیا، پھر حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا۔ اب تیسری شخصیت بی بی آمینہ کی تھی جس نے والدہ بننا تھا، ان پر بھی امتحان آیا۔ شادی کے چند مہینوں کے بعد مکہ مکرمہ کا قافلہ تجارت کے لیے بلد شام کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بھی اس قافلے کے ساتھ گئے۔ اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں جدائی دل کو بڑا اداس کر دیتی ہے، تو بی بی آمینہ بھی بہت اداس ہوئی۔ حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ اداس نہ ہو، میں جلدی آ جاؤں گا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلے کے آنے کی گھنٹی بجے تو اس وقت تم دروازے پر آنا، میرا استقبال کرنا، میں بھی تمہیں محبت سے ملوں گا۔ یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ چلے گئے۔ کچھ وقت بلاد شام میں تجارت کے لیے گزرا۔ جب وہاں سے واپس تشریف آنے لگے تو مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا اور وہ ایسے بیمار ہوئے کہ ان کے لیے سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ چنانچہ مدینہ میں جو ان کا سسرال تھا وہیں رک گئے۔ جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور گھنٹی بجی تو بی بی آمینہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر آ گئے۔ چنانچہ دروازے پر آئے اور قافلے کے لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے اور حضرت عبداللہ نہ آئے۔ بی بی آمینہ اور زیادہ پریشان ہوئی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے اور مدینہ میں ہے، لہٰذا ان کے قریبی رشتے دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ کی شان کے رشتے دار ابھی مدینہ پہنچے بھی نہ تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی جوانی کی عمر میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ بی بی آمینہ کی عمر تو 18 سال سے بھی کم تھی، اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمینہ بیوہ ہو گئی۔ اب سوچئے کہ بی بی آمینہ پر کیا بیتی ہوگی۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ مجھے بہت دیر کے بعد پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں، مگر یہ حمل عجیب تھا کہ بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے تو اسے تکلیف محسوس ہوتی ہے ماں کو، جبکہ مجھے تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ مجھے حالات کچھ بدلے نظر آتے تھے۔ وہ کیسے؟ جب میں کہیں جانے لگتی تو میں دیکھتی کہ ایک جھونکا آتا ہے اور درخت میرے آگے جھک جاتا ہے۔ اس طرح میں اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے چشمے پر پہنچتی تو دیکھتی کہ زمزم کا پانی اوپر کنارے کے بالکل قریب ہوتا تھا، اور جب میں پانی بھر کر واپس آنے لگتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے وہاں پکڑ کر کھڑا کر دیتی اور کہتی آمینہ
تم کہیں نہیں مت جاؤ، تم کھڑی رہو، تمہاری وجہ سے ہمیں زمزم آسانی سے ملتا ہے۔ میں یہ بھی دیکھتی اگر مجھے دھوپ میں کوئی کام کرنا ہوتا تو ایک بادل کا ٹکڑا آ کر میرے اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کا قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا ایسی باتیں تھی جو مجھے انوکھی پیش آتی تھی، ہمیں بھی لگتی تھی۔ اسی دوران بی بی آمنہ نے خواب دیکھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ تم ایک بہت بڑی مقدس ہستی کی والدہ بننے والی ہو، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی والدہ بننے والی ہو۔ یہ بادل کا جھک جانا، زمزم کا اپنے اوپر آپ پانی آ جانا، درختوں کا ان کے سامنے جھکنا، یہ بی بی آمنہ نہیں تھا۔ بی بی آمنہ کے پیٹ میں جو ہمارے نبی علیہ السلام تھے یہ ان کے خاطر ہو رہا تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا دن قریب آیا تو ایک سرخ ستارہ، ایک لال ستارہ آسمان پر چمکنے لگا۔ تورات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو آسمان چمکنے لگے، آسمان پر سرخ ستارہ چمکے گا۔ چنانچہ یہود ہمیشہ اس کو دیکھنے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب وہ ستارہ چمکا تو یہود میں غلغلہ مچ گیا اور ان کے ایمان میں زلزلہ آ گیا۔ وہ انتہائی پریشان ہوئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہونے والے ہیں۔ چنانچہ وہ یہود کی عورتوں میں سے معلوم کرتے کہ کون سی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے اور اس کے وضع حمل کی مدت قریب ہے، مگر انہیں کوئی ایسی عورت نظر نہ آئی۔ بالآخر ایک یہودی مکہ مکرمہ آیا۔ جب اس نے قریش کے خاندان سے پتہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ بی بی آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ اس نے شور مچایا، لوگوں مجھے لگتا ہے کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی ہے، ہم سے یہ نعمت چلی گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ کے اندر تیل بھی نہیں تھا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کچھ عجیب سے واقعات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے بعد ٹھکانے لگی تو آپ نے اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا، ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔ آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہیں۔ کسرا کا بادشاہ کا محل چور کے 14 کنکرے گر گئے۔ فارس کے اندر آتش پرستوں کی آگ تھی جو 1500 سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، وہ اچانک بجھ گئی۔ اور اس دوران کسرا نے خواب دیکھا کہ عربی اونٹ ہے اور ان کے آگے کچھ گھوڑے ہیں اور وہ عربی اونٹ ان گھوڑوں کو دھکیل کر دریا سے پار بھگا رہا ہے۔ اس نے تعبیر کرنے والے کو بلایا، تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے عرب میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے عرب کے لوگ باقی لوگوں کو جزیرے عرب سے باہر نکال دیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے محل کے 14 کنکرے گرے ہیں۔ اس نے تعبیر دی، جناب آپ سے لے کر 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہے گی اور اس کے بعد یہ بادشاہت ان کے پاس چلی جائے گی۔ کسرا مطمئن ہو گیا کہ 14 بادشاہتیں تو ختم ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، مگر اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے میں جو بھی بادشاہ بنتا رہا وہ بڑھتا رہا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ 14 بادشاہتیں مکمل ہو گئی اور اللہ نے کسرا کا وہ تخت و تاج مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ ستارے جھکے، اس میں کیا حکمت تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ لوگوں یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والوں تم بھی اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ تو تب تمہاری کامیابی ہوگی۔ وقت بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے تو تم زمین پر چمکنے والے لوگ ہو، تمہیں بھی ان کے سامنے گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ اور ایک نکتہ اس میں یہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والی ایسی ہستی ہے کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا، ان کے قدموں میں جو آئے گا، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں کسی صاحب دل بندے نے یہ اچھی بات کہی، خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہونے صبح کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا،
کلیم اللہ کا تیر روشن ہوا جس زلفشانی سے، وہ جس کی آرزو بھرتی جواب میں لب ترانی سے۔ نبی علیہ السلام کے یتیم پیدا ہونے سے یہ بتانا مقصد تھا کہ دیکھو ظاہراً یہ وہ ہستی ہے، بے سہارا ہے، مگر جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا اللہ سہارا ہوتا ہے۔ اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، جس کا دنیا میں اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 3 مہینے پہلے آپ کے والد ماجد فوت ہو گئے، ان کی انتقال ہو گیا ان کا، جس کی وجہ سے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کے والد کی وفات اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہو جائے۔ بالغ کی عمر کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، چاہے وہ ولادت سے پہلے فوت ہو جائے، چاہے اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ولادت کے بعد آپ کے دادا آپ کو بیت اللہ کی طرف لے گئے، مگر دادا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا اس نے اسے بہت پیار کیا اور تعریف کی۔ چنانچہ جب 7ویں دن آیا، نام رکھنے کا وقت آیا، تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اس بیٹے کی ہر بندے نے تعریف کی ہے، لہٰذا میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ محمد کا مطلب ہے وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ نبی علیہ السلام محمد بھی تھے اور احمد بھی تھے۔ احمد کا مطلب ہے وہ ذات جو اللہ کی اتنی تعریفیں کرے کہ اللہ کی اتنی تعریفیں کسی اور نے نہیں کی۔ یہ دونوں نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے، اتنا خوبصورت نام رکھا گیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نے مکے میں شہر میں ایسے نہیں دیکھا، تو حضرت بی بی آمنہ نے کہا کہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ایسا شخص۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے پورے 7 مخلوق میں ایسا انسان نہیں دیکھا جو نبی علیہ السلام نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ وہ تو بہت دور کی بات ہے، جب اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے خود کہا کہ سبحان اللہ، میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے خود کہا کہ میں نے اس کو پیدا کیا، لیکن میں آج تک پوری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن میں آج تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا خوبصورت انسان آج تک نہیں دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی ہمارے سیرت مبارکہ معلوم کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے آج سے یہ جمعے سے ہر جمعے تھوڑی تھوڑی عزت بیان کی جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین والحمد